سورہ نساء آیت نمبر 39۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 167 167، فرسٹ لائن ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان پر کیا مصیبت آ جاتی اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس چیز میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی کسی ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر وہ نیکی لے کر آئیں تو اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنی جناب سے بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حق کو بیان کیا، اور اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد مختلف قسم کے لوگوں کا ان کا جو حق ہے اس کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ حقوق وہی ادا کریں گے، وہی لوگ ادا کریں گے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، جن کے اندر غرور اور تکبر اور فخر ہوگا، وہ کسی قسم کا کوئی حق ادا نہیں کریں گے، بلکہ الٹا وہ کیا کریں گے؟ بخل کریں گے، کنجوسی کریں گے، اور اگر ان کو کہیں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑ بھی گیا، اول تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نہیں، وہاں خرچ کریں گے جہاں ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، لوگوں کو دکھلاوے کی غرض سے وہ خرچ کریں گے۔ ان کا یوم آخرت پر اور ان چیزوں پر بالکل کسی چیز پر بھی ایمان نہیں ہے۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور انداز کے اندر بیان فرما رہے ہیں، ایک طرح سے افسوس کر رہے ہیں۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان لوگوں کا کیا نقصان ہو جاتا، کیا بگڑ جاتا، کیا ان کا جاتا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ جاتے، یوم آخرت پر ایمان لے کر آ جاتے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارا کوئی مخلص ہو، ہمارا کوئی جاننے والا ہو، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹس ہو، ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، ماتحت افراد ہو، ہم کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو جاتا، اگر وہ تھوڑا سا یہ کر لیتا تو کیا جانا تھا اس کا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا یوں کر لیتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ روزمرہ کے محاورات میں ہم اس طرح کے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی انداز کے اندر کوئی افسوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ان پر کیا مصیبت آ جانی تھی، کوئی ان پر پہاڑ گر جاتا، کوئی ان کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی، مصیبت آ جاتی، کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا،
اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر کیا ہے ایمان لے کر آ جائے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ محض اس کا فضل ہے، ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب میں ایک بات کہوں، اگر ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے اوپر کیا کوئی آفت آ گئی ہے کہ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ہمارے پر کوئی مصائب آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں؟ یا میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھا کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر توفیق دی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے پر کیا ہمارے پر کوئی آسمان سے کوئی بلا نازل ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی بجا لائے نا، اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہی خوش ہوں گے، ہمارا ہی فائدہ ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، ہر طریقے سے ہمارا ہی فائدہ، اخروی بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر ایمان لے کر آ جاتے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آ جاتے تو ان کا کیا بگڑنا تھا؟ کچھ بھی نہ جاتا، کچھ بھی نہیں جانا تھا، بلکہ کیا ہوتا، ان کی دنیا بھی سنور جاتی، ان کی آخرت بھی کیا ہو جاتی؟ سنور جاتی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اس آیت مبارکہ میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کو جو کہا گیا، یہ نہیں ہے کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک مین پوائنٹ کو کیا کر دیا گیا؟ ذکر کر دیا گیا۔ ان دونوں کو ذکر کر کے مراد کیا ہے کہ جتنے بھی ایمانیات ہیں، ایمان کے جتنے بھی اجزاء ہیں، ان سب پر کیا ہے؟ ایمان لے کر ہے۔ اور وہ ایمانیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس پر ایمان لانا۔ یہ جتنی بھی ایمانیات، ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم نے پڑھے ہیں، یہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے، اس کے اندر شامل ہو۔ اور جیسا کہ ہم اسی صورت کے اندر انشاءاللہ العزیز اسی پارے کے آخر میں جا کر ہم یہ بات پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ایمانیات کا کیا کریں گے؟ تذکرہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، انہی ایمانیات کا تذکرہ کریں گے، یوم آخرت، ٹھیک ہے نا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، ان سب چیزوں پر کیا ہے؟ ایمان لانا، ان سب کو ذکر کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر جو لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، صرف ایمان باللہ یا یوم آخرت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی نہ رسولوں پر ایمان لاؤں گا، نہ فرشتوں پر، نہ کتابوں پر، نہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر آٹومیٹکلی کیا ہے؟ داخل ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اسی طریقے سے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وسعت دے رکھی ہے، جو رزق دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ کر دیتے تو کیا جاتا ہے ان کا؟ اب دوسرے نمبر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ یہ جو خرچ کر رہے ہیں نا، یہ بھی ان کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ یہ رزق کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا کے مطابق کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے، بس، اور کیا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے کہ اپنی جیب سے نکالنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی انسان ماں کی پیٹ سے لے کر نہیں آیا، کوئی انسان ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر آیا ہو تو اس کے ساتھ خزانے چلے آیا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہی رہ کر اس نے کیا کیا ہے؟ کمایا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اب دیکھیں ایک آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا فضل ہے، مہربانی ہے، اس کا رزق وسیع ہے۔ اب وہ جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، دوسری طرف ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، اپنی ساری ضروریات تو بڑی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ یہ آدمی جو ارب پتی ہے، اس میں سے اگر 2.5% وہ نکال رہا ہے، سارا نہیں، 40واں حصہ، ٹھیک ہے نا، 40واں حصہ اس میں سے نہیں، 2.5% اس میں سے کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے۔ اور وہ بھی کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اگر اس پر بلیسنگ نہ ہوتی، مہربانی نہ ہوتی، تو وہ جو کھانے پینے کو بھی محتاج ہے اور یہ دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو میں نے دیا اسی میں سے تم کیا کرو؟ خرچ کر لو، بس، ٹھیک ہے، 2.5% تم خرچ کر لو، باقی جناب اللہ کچھ 97.5% تمہارے ہیں، صرف تمہارے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر برکت بھی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے دی اس میں سے خرچ کرنا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب کیا ہے؟ جانتے ہیں، ان کی ساری ہر ایک چیز کو کیا ہے؟ جانتے ہیں،
خرچ کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ریاکاری کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا مطلب ہے ان کے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھے طریقے سے کیا ہے جانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر پھر بھی نہیں آ رہے، ایمان لے کر نہیں آ رہے، یا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق خرچ نہیں کر رہے، فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر رتی برابر بھی، ذرہ برابر، رتی تو بڑی دور کی بات ہے، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے ایمان باللہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، یا اس نے خرچ نہیں کیا، دکھلاوے کے ساتھ خرچ کیا ہے، تو اور دیگر گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا ہے تو اچھا جی اب اس کے کھاتے میں ڈال دو، یہ مومن بھی نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک کرنے والا بھی ہے، یہ نمازیں پڑھنے والا بھی نہیں ہے، یہ فلانا کام کرنے والا بھی نہیں، فلاں نیکیاں کرنے والا، سارا جناب کچا چٹا اس کے جو بھی برائیاں سب ڈال دیں۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے وطن عزیز کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی ایک آدھ مجرم، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ مجرم بھی بعد میں ہوتا ہے، پہلے ملزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے، اب سارے جناب وہ کچا چھٹا اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی فلاں جو واقع ہوتا ہے وہ بھی اس نے کیا، جی فلاں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دو، فلاں چیز بھی اس کے کھاتے میں ڈال دو، کہ اب جناب اللہ ان کو ایک بندہ مل گیا ہے، اب ساری چیزیں اس کے کھاتے میں کیا ہے ڈال دی جائیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کرتے، اگر آپ نے ایک گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھیں گے، اسی ایک ہی گناہ سے متعلق اس سے کیا ہے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کیا ہے ظلم نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ظلم اسے کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا، ٹھیک ہے نا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ مثال دیا کرتے تھے، جب طلباء میں کوئی اس طرح کا بیان ہوتا تو وہ مثال دے کر طلباء کو سمجھا کرتے، کہتے دیکھو یہ پین ہے نا، اس کا بال پوائنٹ ہوتے تھے آپ حضرات کے، وہ پیلے سے پیانوں کا جو ایک بال پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پین کس لیے، لکھنے کے لیے ہے، لکھنے کے لیے۔ اب طلباء کو مثال دے کے سمجھ کہ یہ پین لکھنے کے لیے، اگر اس کے ساتھ آپ نالا ڈالیں گے شلوار کے اندر، اظہار بند ڈالیں گے تو کیا ہے، یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ اس پین کو، اس پیانوں کو لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی شلوار میں اظہار بند ڈالنے کے لیے، نالا ڈالنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ظلم ہے۔ تو کہ کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں لگانا، یہ کیا ہے، ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں ظلم کئی معنی کے اندر سے، والکافرون هم الظالمون، کافروں کو ظالم کہا گیا، کیوں؟ اس طرح اسی طریقے سے مشرکین کے متعلق ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا کیا ہے، شرک ہے، یہ شرک بہت بڑا کیا ہے، ظلم ہے۔ کیونکہ کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر یہ جبین نیاز اسی کے سامنے کیا کرے، جھکائے۔ جب وہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائے گا تو اس کا مطلب ہے کسی اور کو خالق اور مالک اور پتہ نہیں کیا کچھ مان رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر بھی کیا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات دیکھو ہوگا، جیسے کہ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے یا سردیوں میں کہ اگر آپ ایک کمرے کی کھڑکی کوئی کھولے روشن دان ہو تو دیکھا ایک سورج کی کرن آ رہی ہوگی، اس سورج کی کرن چھوٹے 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 باریک ذرات ہوتے ہیں، بڑے ذرات، کئی دفعہ آپ نے مشاہدہ کیا، اگر آپ ان کو پکڑنا چاہیں، بھگانا چاہیں، وہ نہیں جاتے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں نا، ذرہ، اس کو ذرہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور اسی طرح عربی زبان کے اندر ذرہ وہ جو سرخ رنگ کی ہلکی سی چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے، اس موسم میں وہ گرمیوں میں خاص طور پر نکل آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل چھوٹی سی لال بھورے سے رنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک، اس کو بھی عربی زبان کے اندر ذرہ کہتے ہیں۔ عرب جب کسی چیز کی خفت کو، قلت کو بیان کرنا ہوتا ہے نا، بالکل حقیر سی ہے یا چھوٹی سی ہے، تو وہ ذرہ کے ساتھ مثال دیا کرتے کہ ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ حساب کتاب ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تم میں سے کوئی نیکی لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا،
10 گنا سے تو اللہ تعالیٰ کا سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور 10 گنا 100 گنا پتہ نہیں کتنے کتنے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بڑھا دیتے ہیں، واللہ واسع، اور بڑھانے والے. کئی ہزار لاکھوں گنا تک اللہ تعالیٰ کیا بڑھانے والے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جناب سے اور اجر عظیم عطا فرمائیں. یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کوئی اجر عظیم عطا فرمائیں گے، انسان اس کو دنیا کے اندر نہیں جان سکتا. ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی چیزیں دے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا، نہ سننے والے کان نے سنا، نہ انسان کے وہم و گمان میں دل کے اندر اس کا کوئی خیال بھی نہیں ہے. ایسی ایسی نعمتیں اور ایسا ایسا اجر بہترین کیا کریں گے، عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.